رانا صاحب، یہ چل کیا رہا ہے اس وقت؟ 21 اکتوبر کی تاریخ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، شہباز شریف پاکستان سے لندن جاتے ہیں، پھر لندن سے پاکستان آتے ہیں، پھر لندن چلے جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کنفیوژن ہے؟ اور کیا شہباز شریف کوئی میسج لے کر گئے ہیں یا میسج وہاں سے لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو میڈیا میں کل سے جو یعنی ایک مشین گوئی کہہ لیں یا اپنا انالیسس جو ہے وہ اپنے طور پہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. ان میں سے تو کوئی بات بھی درست نہیں ہے. اور اس بیانیے سے متعلق یا 21 اکتوبر کو ان کی واپسی سے متعلق کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح سے جو ہے وہ یعنی جو کہا جا رہا ہے یا جس طرح سے جو ہے وہ ایک یعنی تجسس پیدا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ 21 اکتوبر کو ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو بیانیہ یہ کو آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 2018 میں بھی ان کی یہی بات تھی، 2017 میں یہی بات تھی. اور اس کے بعد لیکن رانا صاحب وہ ایک کنفیوژن سی نظر آ رہی ہے نا. آپ میڈیا کی بات کریں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایک دن پاکستان آتے ہیں، پھر اگلے دن مشاورت کی بات کر دی جاتی ہے، مشورے کے لیے وہ گئے ہیں. تو کنفیوژن تو ہے کہیں نہ کہیں. نہیں، لیکن وہ مشورہ جو ہے وہ اس بیانیے سے متعلق یا 21 تاریخ کے پروگرام سے متعلق نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اور 20 باتیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ مشورے کی ضرورت رہتی ہے، اور ضرورت شاید اگلے دنوں میں دوبارہ بھی ہو. تو اس میں کوئی جانا آنا جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جانے سے جو ہے وہ کوئی لازمی ہے. کیونکہ رانا صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کنفیوژن رہی ہے، تاریخیں بدلتی رہی ہیں. تو اس دفعہ 21 اکتوبر کی تاریخ نہیں بدلے گی؟ جی نہیں، بالکل 21 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ بالکل نہیں بدلے گی. اس کے اوپر پوری جو ہے وہ تیاری ہے. لیگل ٹیم اپنی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے. باقی پارٹی نے اپنا ریسیپشن جو ہے وہ اس کا پروگرام بنایا ہوا ہے. تو یہ جو تک بندی جو ہے یہ کل سے شروع ہوئی ہے نا کہ جی وہ بیانیے کی وجہ سے یہ بات ہو گئی ہے یا کوئی اس تاریخ میں رد و بدل ہو رہا ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. لیکن آپ نے انٹرو میں رانا ثناء اللہ صاحب سنا ہوگا، فیصل واوڈا کا بیان بھی جہانگیر ترین نے جو کہا ہے. فیصل واوڈا کا بیان یقیناً آپ نے سنا ہوگا. احتساب کی بات پر کیا کوئی واضح پیغام دیا گیا ہے آپ کی لیڈرشپ کو؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں ہے. ارے یہی بات فیصل واوڈا صاحب کی، فیصل واوڈا صاحب کو جتنا دکھ ہم سے پہنچا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں ہمیں جو ہے وہ گالیاں دینی شروع کر دیں، کیونکہ ان کو ذاتی طور پہ بڑی تکلیف پہنچی ہے. تو اس لیے وہ سارا جو ہے وہ جو جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر لو تھا اور احتساب کی بات کی گئی، جہاز پر باندھ کر واپس بھیجا گیا تھا، اس بار باندھ کر یہیں رکھیں گے. یہ فیصل واوڈا نے انٹرویو میں کہا ہے. یہ بات کی ہے اس نے. اسے اگر پی ایم ایل این کی حکومت سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب سے کوئی انہیں ذاتی طور پہ کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ان کو اس طرح کے جو ہے وہ گھٹیا جملے بول کے اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے اور نہ کوئی اس قسم کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب تو آپ کے اتحادی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نام لے کر حملے نہ کیے جائیں نواز شریف کی جانب سے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ان کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ ہے. وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے بات نہیں کی جانی چاہیے تو ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن میاں نواز شریف نے تو کوئی آج پہلی مرتبہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جی کل یہ بات کی ہے نام لے کے، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ شاید کوئی کسی فوری وجہ کی بنیاد پہ کی. ان کی یہ سوچ جو ہے، یہ جو جلسہ تھا گجرانوالہ کا جو بات کافی جو ہے وہ پاپولر ہوئی ہے، تو یہ میرا خیال 2020 یا 21 کی بات ہے. تو اس لیے
یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ پہلی دفعہ بات کی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی یہ شروع دن سے یہ سوچ ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, غیر آئینی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کے جو یہ مسائل اب ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات یہاں تک آن پہنچی ہے, تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام اور یہ غیر آئینی مداخلتیں ہیں جو اس ملک میں بار بار ہوتی رہی ہیں. تو یہ وہ اصولی طور پہ اور جو ہے وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں, ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں. یہ کوئی 18 سپٹمبر کو انہوں نے کوئی انوکھی یا کوئی علیحدہ سے کوئی بات نہیں کر دی. صحیح. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان کا احتساب جو ہے وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ احتساب سے مراد کو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی عدالت بنائیں اور اس میں منصب بن کے ہم بیٹھ جائیں اور پھر ہم فیصلہ کریں. جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں ان لوگوں کو لایا جانا چاہیے جنہوں نے ملک کا جو ہے وہ نقصان کیا ہے, جنہوں نے بار بار جو ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب تو خود اپنے بیانات میں یہ باتیں کہتے رہے ہیں کہ ہم حکومتوں کو گرانے, سیاسی انجینئرنگ کرنے میں ہم ملوث رہے ہیں. تو ان چیزوں کا حساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا حساب ہونا چاہیے. کیا حساب صرف سیاستدانوں کا ہی ہونا ہے؟